अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है मेरी तमाम बहनें ठीक होंगी। आज मैं जो नावल पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है आशियाना। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। जिसे लिखा है निज़्ज़त जबीन ज़िया ने। चलें जी पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। खनकी बढ़ गई है अब्दुस्तार, खिड़की बंद कर दूँ अब। जहाँ आरा बेगम ने इशा की नमाज़ पढ़ के जाए नमाज तय करके शेल्फ पर रखते हुए शोहर को मुखातब किया, जो खिड़की के ऐन सामने इजी चेयर पर बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। तस्बीह का हरी दाना गिराते हुए अब्दुस्तार ने मुंह पर हाथ फेरा। नहीं जहाँ आरा, अभी कुछ देर खिड़की खुली रहने दो। तस्बीह मेज़ पर रखते हुए अब्दुल सत्तार साहब ने कुर्सी की पुश्त से सर टिकाते हुए थके थके लहजे में कहा, अब्दुल सत्तार, रात बीत रही है, हनकी बढ़ती जा रही है, वैसे भी तुम्हें खांसी हो रही है। क्या महसूस करना चाहते हो? खुली खिड़की से जहाँ आरा बेगम के लहजे में दुख बोल रहे थे। अच्छा लगता है शोर शराबा। वैसे भी आज तो बाहर बच्चों ने हंगामा मचाए रखना है। शोर हंगामा और नए साल का जश्न, कम से कम यूं ही हमारी ज़िंदगी में भी हलचल महसूस होगी, हमें भी एहसास होगा जीने का। कम से कम यूं ही दिल बहला रहे हैं। गुज़श्ता 4 बरसों से इन अजनबी खुशियों से ये तो दिल बहला रहे हैं हम, और मैं आज भी यही महसूस करना चाहता हूँ। अब्दुल सत्तार साहब के लहजे में दुख चीख रहे थे। नज़रअंदाज किए जाने और बेतवज्जही का करब इनके टूटे लहजे में नुमायाँ था। अब्दुल सत्तार, क्यों खामोखा दिलबारी कर रहे हो? खैर तो है बेगम साहिबा, आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? आज नमाज के बाद लाइट बंद नहीं की आपने। ऐन इसी वक्त दरवाज़े हल्के से खटखटाकर दीन मोहम्मद और नगीना अंदर आए थे, और दीन मोहम्मद ने पूछा, हाँ हाँ सब है दीन मोहम्मद, तुम लोग सो जाओ, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही, बाहर चहल पहल ज़्यादा है ना, इसी वजह से कुछ देर में सो जाएंगे हम लोग। जहाँ आरा बेगम ने दोनों मुलाजमीन मियाँ बीवी को तसल्ली दी। जी अच्छा जी। दोनों सर हिलाकर दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर की तरफ चल दिए। जहाँ आरा बेगम ने बेड ग्राउंड से टेक लगाकर पैरों पर कंबल डालकर शोहर पर नज़र डाली। अब्दुल सत्तार किसी गहरी सोच में गुम थे। इनके बुरे चेहरे पर फैला कर्ब वो महसूस कर सकती थी। अब अब्दुल सत्तार थकने लगे थे, जल्द परेशान हो जाते। कमोबेश यही हाल जहाँ आरा बेगम का भी था, मगर वो बज़ाहिर शोहर को तसल्लियाँ भी देती, इनकी दिलजोई करती। तन्हाई का कर्ब, अकेलेपन का अजाब इस वक्त शदीद हो जाता जब इंसान खुद को बेबस महसूस करता है। बुढ़ापा बज़ाते खुद एक बीमारी है। इस पर अपनों से दूरी और तवील दूरी कभी कभी बहुत अजुर्दा कर देती है। यही कैफियत आजकल अब्दुल सत्तार और जहाँ आरा बेगम की भी थी। अब्दुल सत्तार, शुक्र अदा करो कि हमें इतनी आरामदा ज़िंदगी, इतनी सहूलियात मुयस्सर हैं। बेहतरीन घर, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स, बेहतरीन खाना पीना, हर वक्त 2 नौकर अलर्ट, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी बच्चों ने हमारे लिए। इस उम्र में जिन चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए सारी की सारी हमारी दस्तरस्त में है। नेक और फर्माबरदार औलाद भी नसीब वालों को मिलती है, वरना आजकल के दौर में बूढ़े वालदैन को तो बच्चे महज बोझ समझ लेते हैं। जहाँ आरा ने ठहरे लहजे में अपना मौक़िफ़ बयान किया। हाँ जहाँ आरा, कहती तो तुम ठीक हो, मगर हम लोग उम्र के जिस मंजिल पर खड़े हैं वहाँ तवज्जो, एहसास और साथ की ज़रूरत है। बेशक सब कुछ मुयस्सर है, लेकिन कभी कभी किसी मौका पर ये सब चीज़ें बेमानी और बेवक़्त होने लगती हैं। अपनी बेवक़्त का एहसास बहुत तकलीफ़ देता है। कितने मसरूफ़ हो गए हैं हमारे बच्चे कि माँ बाप के लिए सिर्फ पैसा भेजना ही याद रहता है। इनके पास हम बूढ़ों के लिए 10 मिनट का वक्त नहीं, कितने कितने दिन हो जाते हैं, हैरियत मालूम करते हैं ना बताते हैं। बात करें तो इतनी अजलत, कभी ऑफिस जाने का टाइम, कभी शॉपिंग के लिए निकलने की बात, कभी कोई मीटिंग, सब कुछ अहम और हम गैर अहम। कम से कम इतना तो सोचें कि वहाँ पर इनके सामने बेशुमार मसरूफियात हैं। हमारे पास क्या है? एक दूसरे से बातें करना, खाना, नमाज़ पढ़ना, दवाएं लेना और सो जाना। जहाँ आरा बेगम, कभी कभी हमारे अपनों के रवैये हमें खामोशी और बेतवज्जही की मौत मार देते हैं, और यह मौत इस मौत से ज़्यादा तकलीफ़देह होती है, क्योंकि हमें मसलहतों की चादर तान कर जीना पड़ता है। इस तरह जीना बहुत अजियतनाक होता है। अब्दुल सत्तार बोलने पर आए तो बोलते ही चले गए। जहाँ आरा बेगम इनके मुँह से पहली बार ऐसी तकलीफ़देह बातें सुन रही थी। हैरत और दुख इनके चेहरे पर भी नुमाया था। जहाँ आरा बेगम इनके दुख पर तड़प उठी। अब्दुल सत्तार, आजकल ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार हो गई है। जहाँ लोगों के पास अपने लिए भी वक्त नहीं है, क्यों हलकान हो जाते हैं? ऐसी बातें ना सोचा करो। ऐसी बात नहीं कि हमारे बच्चे हमें इग्नोर करते हैं, बस मसरूफ़ रहते हैं। बस करो जहाँ आरा बेगम, कब तक यूँ खुद को और मुझको बहलाओगी? तुम्हारी बातें, तुम्हारी दलीलें, तुम्हारे जवाब दो बूढ़ों को कब तक बहलाती रहेंगी? क्यों झूठी तसल्लियाँ देती हो अपने आप को और मुझे भी? ज़रा अपने दिल पर हाथ रख कर कहो, क्या मैंने गलत कहा? तुम्हें ये सब कुछ फील नहीं होता?
پچھلے 4 سالوں سے ہر سال بقرہ عید پر تم نے اپنے بچوں کے آنے کی آس لگائی کہ نہیں؟ ہر بار تم عید پر چھپ چھپ کر روئی کہ نہیں؟ نیو ایئر 31 دسمبر ہماری شادی کا دن، یہاں سے جانے کے بعد تمہارے بیٹوں نے کبھی ہمیں کال کر کے مبارکباد دی کیا؟ اتنی لاپرواہی، اتنی عدم الفرصتی! ہم کبھی ان کی برتھ ڈے بھولے، ان کی اینیورسری اور پوتے پوتیوں کی برتھ ڈے وش کرنا بھولے؟ نہیں نا، کیونکہ ہم یہ سب یاد رکھنا چاہتے ہیں۔ باہر کی دنیا دیکھو آج کتنی رونق ہے، اتنی شدید سردی کے باوجود، لیکن نیو ایئر کی تیاریاں کر رہے ہیں اور ہم اپنے بچوں کی ایک کال کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ عبدالستار کا لہجہ بھیگنے لگا تھا، ان کی آنکھوں میں چھپا درد جہاں آرا بیگم کو رلا گیا۔ وہ تو عورت تھیں، کب تک برداشت کرتی؟ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اٹھ کر واش روم کی سمت بڑھ گئی۔ عبدالستار سرکاری نوکری کرتے تھے، اچھی معقول نوکری تھی۔ اللہ پاک نے یکے دیگر بعد 3 بیٹوں سے نوازا تھا۔ اعراج، صمد اور یوسف تینوں بہت اچھا پڑھتے تھے۔ تینوں نے اپنی مرضی سے انجینئرنگ پڑھی۔ بچوں کی پڑھائی پر عبدالستار صاحب نے پیسہ لگایا، تینوں نے پڑھائی کے بعد اچھی جاب شروع کر دی۔ اسی طرح جہاں آرا بیگم نے سال کے سال وقفے سے تینوں کی شادیاں کر دیں، اعراج کی بیوی تانیہ، صمد کی شافیہ اور یوسف کی ماورا۔ گھر بڑا تھا اس لیے اچھی طرح گزر بسر ہو جاتی۔ شادی کے 3 سال بعد اعراج نے امریکہ جانے کی کوشش کی اور جلدی چلا گیا۔ پڑھا لکھا اور کام کا بندہ تھا، سو جلد جاب بھی مل گئی۔ اس نے بیوی اور بیٹے کو بھی وہیں بلوا لیا۔ عبدالستار جہاں آرا بیگم کا یہ خواب ادھورا رہ گیا کہ تینوں بیٹے ایک چھت تلے رہیں۔ پھر صمد کی خواہش اور مسلسل اصرار پر اعراج نے صمد کو بھی بلوا لیا۔ ابھی اعراج کو وہاں گئے کچھ سال ہوئے تھے۔ اس کے 2 بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ صمد باہر گیا تو اس کی ایک بیٹی تھی، تو 2 سال بعد جب وہ پاکستان آیا تو اپنے ساتھ اپنی بیٹی اور بیوی کو لے گیا۔ کچھ قسمت ساتھ دے رہی تھی، کچھ ان لوگوں میں قابلیت بھی ایسی ہی تھی۔ لو بھائی، دوسرے بیٹے کی فیملی بھی امریکہ شفٹ ہو گئی۔ 7 سال میں دونوں بیٹے وہاں سیٹل ہو گئے۔ عبدالستار جہاں آرا بیگم اپنے بچوں کو روکنے کی ناکام کوشش کرتے، مگر اخراجات، حالات اور آئندہ زندگی کے لیے زیادہ سے زیادہ کمانے کی خواہش میں بیٹوں کو ان ماں باپ کا خیال نہ رہا۔ ان کی بدولت وہ لوگ اس مقام تک پہنچے تھے۔ ابھی یوسف اور ماورا مادر اپنے 2 جڑواں بیٹوں کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ ہی تھے، سو یہ دم بھی غنیمت تھا۔ اب اتنا بڑا سا گھر کاٹنے کو دوڑتا۔ اعراج اور صمد ابتدا میں تو جلدی جلدی کال کرتے، بچوں سے بات کرواتے، مگر پھر اور ذمہ داریوں میں الجھنے لگے، لیکن ہر ماہ باقاعدگی سے ڈھیر سارے پیسے عبدالستار کے اکاؤنٹ میں آ جاتے۔ باہر جانے کی کشش میں بھی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ماورا کو بھی اب امریکہ جانے کی خواہش ہونے لگی۔ یوسف کی اچھی بلی بہترین جاب تھی، روپے پیسے کی ویسے بھی کچھ کمی نہ تھی، لیکن یوسف کے دل میں بھی کبھی کہیں نہ کہیں یہی خواہش پل رہی تھی، ارے بیٹا تم بھی چلے جاؤ گے تو ہم لوگ تنہا رہ جائیں گے، اتنا بڑا گھر، ہم 2 نفوس، ویسے بھی اعراج اور صمد کے آنے کا بھی ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے، سب چلے جاؤ گے تو ہم یہاں کس طرح رہ پائیں گے؟ جہاں آرا بیگم نے سنا تو وہ سچ مچ پریشان ہو گئی۔ اماں، اعراج بھائی، بھابھی، صمد بھائی اور بھابھی اپنے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی مرضی اور پسند کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سب کو اپنی زندگی بہتر بنانے کی خواہش ہوتی ہے، کل کو ہمارے بچے بھی بڑے ہوں گے، سو اگر وہ لوگ ہمیں اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے لے جا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ اور جہاں تک آپ لوگوں کا سوال ہے تو کون سا خدا نخواستہ آپ لوگ ناتوار معذور ہیں، الحمدللہ اچھے بھلے ہیں آپ لوگ، ہم کون سا رشتہ ختم کر کے جا رہے ہیں؟ آپ سے رابطہ برقرار رہے گا، ہمارا آتے جاتے رہیں گے۔ ماورا نے اچھی خاصی تقریر کر ڈالی کہ عبدالستار اور جہاں آرا بیگم اس کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ یوسف بالکل خاموش بیٹھا تھا، دونوں نے اندر ہی اندر ساری پلاننگ کر لی تھی۔ اسی سال اعراج آنے والا تھا، طے یہ پایا کہ وہ دونوں شہر کے وسط میں پوش ایریا میں جہاں رونقیں بھی ہوں گی، وہاں لگژری فلیٹ خرید کر وہاں شفٹ ہو جائیں گے، اور کل وقتی بھروسے والے ملازمین جن میں ایک مرد اور ایک عورت ہو مستقل انتظام کر دیا جائے گا۔ دیگر کاموں کے لیے وہاں کے چوکیدار کو ایکسٹرا پیسے دے کر راضی کر لیا گیا، جس میں باہر کے کام شامل تھے۔ سارے کام، سارے انتظام دونوں بیٹے زور و شور سے کر رہے تھے۔ ایک بار بھی کسی نے ماں باپ کی مرضی نہیں پوچھی۔ یہ احساس نہ ہوا کہ بوڑھے ماں باپ اپنے بڑھاپے کے دونوں میں ننھے منھے پوتا پوتیوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ جہاں آرا بیگم، کیا تم بچوں کے فیصلے پر افسردہ ہو؟ رات کو بستر پر لیٹے تو عبدالستار نے بیوی کو مخاطب کیا تو جو چپ چپ سی تھی۔ نہیں عبدالستار، سچ ہی تو کہہ رہے ہیں وہ لوگ، اب وہ زمانہ نہیں رہا، بس دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے بچوں کو شاد و آباد رکھے۔ جہاں آرا بیگم نے سپاٹ لہجوں میں جواب دیا۔
سارے انتظامات ہو گئے، کوئی رکاوٹ، کوئی مسئلہ، کوئی مشکل راہ میں حائل نہ ہوئی۔ کچھ تعلقات اور کچھ پیسے نے کام دکھایا۔ عبدالستار اور جہاں آرا بیگم فلیٹ میں آ گئے۔ دین محمد اور اس کی بیوی نگینہ گھر کی دیکھ بھال اور کاموں کے لیے مستقل سرونٹ ایریا میں منتقل ہو گئے۔ یوسف بھی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے بیوی بچوں سمیت میلوں دور جا بسا۔ زندگی ایک بار پھر 35 سال پیچھے چلی گئی۔ وہی دو افراد جنہوں نے 35 سال پہلے زندگی کا آغاز کیا تھا، آج 35 سال بعد ایک بار پھر زندگی ان دو افراد پر آ گئی۔ ایک، دو، تین بیٹے، 3 بہویں، 7 پوتے اور پوتیاں ہونے کے باوجود زندگی دو میں بٹ کر رہ گئی۔ شروع میں ہفتہ بعد، پھر 15 دن، مہینہ، اور پھر یہ مہینوں کا حساب بنتا گیا۔ 2 سال بعد لگنے والے چکر بھی طویل تر ہوتے گئے۔ اب تو لگتا تھا کہ ان 13 افراد کے پاس ان دو بوڑھی جانوں کے لیے 10 منٹ نکالنا بھی محال تھا۔ پہل تو جہاں آرا بیگم بچوں سے گلہ کرتی، ان کو احساس دلاتی، مگر رفتہ رفتہ وہ تو خاموش ہونے لگی۔ بیٹے بہو یا کسی بھی پوتا پوتی کی سالگرہ یا اپنی دوسری اینیورسری ہوتی تو یاد سے عبدالستار جہاں آرا بیگم وش کرتے، مگر وہاں کی زندگی اتنی مصروف، اتنی بیگانی ہو چکی تھی کہ نہ رشتوں کا خیال تھا، نہ کسی ایونٹ کا اہتمام۔ اس بھاگتی دوڑتی زندگی کا حصہ بن کر وہ لوگ ان لوگوں کو فراموش کرنے لگے تھے جن کی دعاؤں کی بدولت اللہ نے انہیں اس مقام تک پہنچایا تھا۔ گزشتہ 4 سال سے تینوں بیٹوں میں سے کسی کی فیملی نے چکر نہیں لگایا۔ ہر بار ماں باپ منتظر رہتے، لیکن وہاں سے معذرت۔ بے شک ہر طرح کی سائش سہولت میسر تھی، مگر جن کی ضرورت تھی وہ ننھے منھے بچے، ان کی شرارتیں، ان کے لاڈ نخرے، یہ وہ چھوٹی چھوٹی اور معصوم سی خواہشیں تھیں جن کو پورا کرنے کے لیے بوڑھے والدین ترس رہے تھے۔ دونوں اکثر بالکنی میں آ کر کھڑے ہوتے، وہیں کرسیوں پر بیٹھ کر سڑک پر بھاگتی دوڑتی گاڑیوں کو دیکھتے، رونق، شور اور باہر کی دنیا کی ہلچل کو محسوس کرتے۔ جہاں آرا سو گئیں کیا؟ عبدالستار نے آواز دی۔ جہاں آرا ان کی آواز پر چونکی، مگر اسی طرح کروٹ لیے، منہ پر کمبل لیے اپنی بے آواز سسکیوں کو دباتی رہیں۔ وہ خود کو کمزور ثابت کرنا نہیں چاہتی تھیں، اور یہ کرتے کرتے دکھ، اذیت اور برداشت کی حدوں سے گزرتے وہ اندر سے نیم جاں ہو جاتی۔ عبدالستار نے کلاک پر نظر ڈالی۔ اچھا ہوا تمہاری آنکھ لگ گئی، عبدالستار کرسی سے اٹھتے ہوئے بڑبڑائے۔ انہیں یاد تھا کہ 12 بجے کے بعد بیگم کو اینیورسری وش بھی کرنی تھی۔ انہوں نے خاص گفٹ بھی بنوایا تھا جو بڑی مشکل سے جہاں آرا بیگم سے چھپا کر رکھا تھا۔ 12 بجنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ جہاں آرا بیگم اٹھ گئیں۔ ارے سوئی نہیں ابھی تک؟ انہوں نے عبدالستار کو کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، میں نے سوچا ابھی فائرنگ سے آنکھ کھل ہی جانی ہے، اس لیے شور تھم جائے تب لیٹوں گا۔ تم بھی آ جاؤ، ذرا باہر کی رونقیں تو دیکھ لیں۔ جہاں آرا بیگم جانتی تھی عبدالستار ان کو مبارکباد دیے بغیر نہیں سوتے۔ کاش ہماری خوشیوں میں کم از کم کال پر ہی صحیح ہمارے بچے بھی شریک ہوتے۔ جہاں آرا بیگم کا دل نہ جانے کیوں آج بے حد اداس تھا، بے وجہ رونے کا دل کر رہا تھا۔ اچھا چلو اٹھتی ہو۔ انہوں نے گرم شال کو اچھی طرح لپیٹا۔ عبدالستار نے سویٹر کے اوپر شال لپیٹی، سر پر اونی ٹوپی پہنی۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ایک قدم بڑھے، تب ہی ڈور بیل بجی۔ ہائے، اس وقت کون آ سکتا ہے؟ جہاں آرا بیگم خوفزدہ ہو گئیں۔ ڈرنے کی بات نہیں بیگم صاحب، میں دیکھتا ہوں۔ دین محمد کی بجلی کسی تیزی سے اٹھ کر آیا۔ صاحب، بیگم صاحبہ دیکھیں تو کون آیا ہے۔ دین محمد کے پیچھے نگینہ بھی دروازے تک گئی، وہیں سے چلائی تھی۔ عبدالستار جہاں آرا بیگم آواز سن کر شش و پنج میں تھے۔ جیسے ہی نظر اٹھائی، دروازے میں اعراج کھڑا تھا، پیچھے تانیہ، اس کی بیٹی اور بیٹا تھے۔ عبدالستار جہاں آرا بیگم حیرت، بے یقینی اور خواب کی سی کیفیت میں تھے۔ بابا، اماں! اعراج دوڑ کر دونوں سے لپٹ گیا۔ اس کی بیوی اور بچے بھی آ گئے ہوئے تھے۔ تم، یہ خواب تو نہیں ہے؟ عبدالستار جہاں آرا بیگم روتے ہوئے شوہر کی جانب پلٹی۔ اماں، ہمیں معاف کر دیں، ہم بہت دیر میں لوٹے۔ اعراج روتے ہوئے ماں سے لپٹ گیا۔ تبھی سمد اور شافیہ داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے بچے تھے، وہ بھی دوڑ کر ان کے گلے گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ پیچھے یوسف اور ماورا بھی تھے، ایک کے بعد ایک سرپرائز۔ عبدالستار اور جہاں آرا بیگم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ یہ اچانک سے ایک ساتھ سب کے سب سامنے تھے۔ 4 سال بعد یوں سب کو دیکھ کر عجیب سی حالت ہو رہی تھی۔ بچے بے حد شرمندہ تھے۔ انہوں نے عبدالستار اور جہاں آرا بیگم کو پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ اعراج، سمد اور یوسف دونوں کے پیروں کے پاس بیٹھ گئے۔ ساتھ ہی تینوں کی بیویاں تھیں۔ بچے کچھ حیران اور کچھ خوشی کی کیفیت میں تھے۔ بابا، اماں، ہم تینوں بہت شرمندہ ہیں، کیونکہ دنیاوی چکروں میں پھنس کر ہم اپنے فرائض کو یکسر بھلا بیٹھے تھے۔ اب ہمیں اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اصل دولت تو صرف رشتے، خلوص، پیار ہے۔ ماں باپ جیسی نعمت تو دوبارہ مل ہی نہیں سکتی۔ کچھ دن پہلے میری اماں سے بات ہوئی تو سب نے زندگی میں پہلی بار اماں کو اتنا اداس دیکھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ آپ لوگوں کو ہمارے پیسوں کی نہیں، ہماری
हमारी ज़रूरत है। मैंने समद और यूसुफ से बात की और फैसला कर लिया कि अब हम हर साल बारी बारी आपके पास आया करेंगे, कभी आप लोग हमारे पास आ जाया करेंगे। अम्मा, खुदा की कसम, मुझे आपके एक जुमले ने हिला कर रख दिया जब आपने मुझे मुस्कुराते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, खुश और मुतमईन। क्योंकि हम दो ने ही ये सफ़र शुरू किया था और उम्र के आखिरी हिस्से में भी हम दो रह गए। अम्मा, मैं बहुत रोया कि उम्र के इस हिस्से में आप दोनों को हमारे साथ होना चाहिए। वो सफ़र जो आप दोनों ने शुरू किया था आज, अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र में वक्त ने इतने सारे लोगों को आपका हमसफ़र बनाया, तो क्यों ना हम सब मिलकर ये सफ़र तय करें। यही सोचकर हम एक बार फिर हम सब इकट्ठा हुए हैं। अम्मा, बाबा, आप हम लोगों को माफ़ कर दें। पहले राज ने सारी बात की, आखिर में समद और यूसुफ ने दोनों के हाथ थाम कर रोते हुए माफ़ी मांगी। अब्दुल सत्तार जहां आरा बेगम ने जो खामोशी से इनकी बातें सुन रहे थे, आगे बढ़कर बेटों को एक बार फिर सीने से लगा लिया। साथ ही घड़ी ने 12 बजाए बाहर फायरिंग शुरू हो गई। हैप्पी न्यू ईयर अम्मा, बाबा, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। तीनों बहुओं के ने आगे बढ़कर सास और ससुर के आगे झुकते हुए प्यार से कहा। बच्चे भी दादी दादा की सिमत दौड़े। अचानक से मिलने वाली ये खुशी माँ बाप के लिए हफ्तों कलीम से भी ज़्यादा थी। बेशक एक तकलीफदा और थका देने वाले सफ़र के बाद एक बार फिर रब ने खुशियाँ लौटा दी थीं। वो घर जिसमें कुछ देर पहले तक वीरानी, खामोशी और सन्नाटे का रास्ता अचानक ही गहमा गहमी, चहल पहल और शोर शराबे से आबाद हो गया था। न सर्दी का एहसास था, न थकन गालिब थी। बच्चे उछलते कूदते बालकनी में जाकर सड़क पर होने वाले न्यू ईयर के फंक्शन को एंजॉय कर रहे थे। साथ ही साथ दादा दादी की शादी की सालगिरह का केक भी खा रहे थे। अब्दुल सत्तार जहां बेगम अपने रब के हुजूर सजदा शुक्र बजा ला रहे थे, जिसने इनके घर की रौनकें बहाल कर दी थी। आने वाले साल के लिए अपने और अपने बच्चों के लिए अपने रब से खुशियाँ मांग रहे थे। बिखरा हुआ आशियाना फिर से आबाद हो गया था। तो मेरी प्यारी बहनों, ये था मेरा आज का छोटा सा नावल। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।